میری بات یاد رکھنا، اور ذمہ داری سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی حقوق العباد میں فرق لگا رہا ہے اس کا عقیدہ قیامت کے بارے میں کمزور ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ بے ایمان ہے، میں کہہ رہا ہوں کمزور ہے، کمزور، کیونکہ حقوق العباد بہت نازک اور بہت مشکل معاملہ ہے۔ الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ وأحبائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الضحیٰ جو ہم نے تقریباً 3 جمعے سے پہلے بیان کی، اور آج انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ تفسیر میں جائیں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اور موضوعات بھی بیان کرنے ہوتے ہیں۔ فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ،
کیا نہیں پایا اللہ نے آپ کو یتیم، پھر دست شفقت آپ کے سر پہ رکھا اور پایا آپ کو شریعت کے مسائل سے ناواقف، آپ کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں، کیونکہ استاذ کا مقام شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے، آپ کا مقام ایک اللہ سے کم ہے، باقی ساری مخلوق سے زیادہ ہے۔ پایا آپ کو شریعت کے مسائل سے ناواقف، فہدا، پھر رہنمائی کر دی۔ ایک معنی یہ بھی ہے، پایا تجھے اپنی محبت میں ڈوبا ہوا، پھر میں تجھے مل گیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا آپ کو تنگ دست، غربت، فَأَغْنَىٰ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ذریعے آپ کو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس پر آپ یتیم کو غصے نہیں ہونا، ڈانٹنا نہیں ہے۔ نہ آپ نے ڈانٹا، نہ یہ عادت تھی، امت کو سمجھانا مقصد ہے۔ بہرحال سائل جو کوئی سوال کرے اس کو بھی جھڑکنا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں ہیں تجھ پہ رب کی، اس کو بیان کرنا ہے، بطور شکرانہ کہ اللہ کا مجھ پہ یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان۔ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ اس کا مطلب بیان کرتے تھے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ اللہ کی توحید کو ہمیشہ بیان کرتے رہیے، اور آپ نے اس پہ عمل بھی کیا۔ رب کائنات فرماتے ہیں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا نہیں پایا تجھے یتیم، پھر دست شفقت تیرے سر پہ رکھ کے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، حتیٰ کہ خاتم النبیین بنا دیا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی اس مقام پہ لکھتے ہیں کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ کو اپنی یتیمی کا دور یاد ہے کہ والد کی کمی، والدہ کی کمی آپ کو محسوس ہوتی تھی۔ اب آپ امت میں جتنے یتیم ہیں سب کے باپ بن کے دکھائیں، چنانچہ آپ نے اس پہ عمل کیا۔ ہر امتی کے ساتھ پیار، لیکن یتیم کے ساتھ انوکھا پیار تھا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔
سنت کوئی منحصر نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لی، سفید لباس پہن لیا، پگڑی باندھ لی، رات کو سرما لگا لیا، ہر نماز کے وضو کے وقت مسواک کر لیا، ہر سنت پہ عمل کیا، بہت اچھا عمل ہے اور آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے سنتوں کے اتباع کی وجہ سے۔ کتنا آسان ہے یہ معاملہ کہ اگر آدمی اس درجے پہ پہنچنا چاہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، محب تو ہر کوئی ہے لیکن میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اور اللہ کی طرف سے آوازیں آنے لگ جائے کہ یہ بندہ اور بندی میرے محبوب ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، آل بیت، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء اللہ، اقطاب، ابدال، سب اللہ کے محبوب، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی، جو میرے محبوب کے ساتھ دشمنی رکھے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے میں اس پہ سخت ناراض ہوں۔ یہ درجہ ہمیں اتباع سنت سے ملے گا۔ جتنی سنت کی تابعداری زیادہ ہوگی انشاءاللہ العزیز اتنے ہم بڑے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور یہ بات کسی پیر فقیر کی نہیں ہے، کسی سکالر کی نہیں ہے، کسی مؤرخ کی نہیں ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، ارشاد فرما دو پیغمبر اگر تم محبت رکھتے ہو، سچی محبت، فاتبعونی، میری اتباع کرنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام کی اتباع کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اتباع سنت کا مطلب یہ ہے جو میرے آقا کا طریقہ ہے اس پہ چلنا، اور جو سنت کے خلاف ہے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ متبعین سنت تھے، سنت کے تابعدار تھے، لیکن جزوی فضیلت کے اعتبار سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسا کوئی بھی سنت کا متبع نہیں ہے۔ تو جتنے رسم و رواج آپ دین میں داخل کر دیے گئے ہیں، اگر یہ سنت ہوتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عمل سے نظر آتے، بڑے چار صحابہ کرام کے عمل سے نظر آتے۔ اس لیے جب اتباع سنت نصیب ہو گئی، فرمایا یحببکم اللہ، اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک آدمی سنت کا تابعدار ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا محبوب ہے، بشرطے کہ
شرک نہ ہو، کفر نہ ہو۔ اتباع سنت اس میں ہے۔ یحببکم اللہ، دعوے سے کہہ سکتا ہے، کہہ سکتے ہو اللہ محبوب ہے۔ اور اگلی جو بات ہے، بالغ ہونے کے بعد انسان کا جو نظریہ ہے اصل وہ یہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ آج دنیا میں یہ نظریہ نہیں ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے دنیا کی فکر اتنی لاحق ہو جاتی ہے کہ ہر وقت دنیا دنیا دنیا، مکان، جائیداد، کوٹھی، عیاشی۔ انسان جب بالغ ہوتا ہے سب سے بڑا کام کیا؟ آخرت کی فکر کرنا کہ میری آخرت سنور جائے۔ جس آدمی کو اللہ یہ سعادت دے دے کہ بے شک دنیا کا کاروبار کرے، سروس کرے، محنت کرے، کاشتکاری کرے، رزق حلال کے لیے علاقہ چھوڑ دے، لیکن آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ میری آخرت بن جائے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس دنیا کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ الدنیا، جتنی بھی دنیا ہے، مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں جو محنت ہوگی، جو بویا جائے گا وہی کاٹو گے۔ دنیا کی زندگی کو نہیں فرمایا کہ یہ وہ مقصد ہے۔ مقصود اور ہوتا ہے، مقصود بھی اور ہوتا ہے۔ دنیا مقصود نہیں ہے، مقصود آخرت ہے۔ تو دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی باڑی ہے۔ جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ آخرت میں اتنے کامیاب ہوں۔ کبھی فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، دنیا میں ایک مسافر یا راستے سے گزرنے والا اپنے آپ کو تصور کر کے چند روزہ زندگی گزار۔ تو آدمی بالغ ہو، آکام اس پہ، نماز، روزہ، زکات فرض ہو گئے، اب مطمئن نظر آخرت ہونی چاہیے کہ بس آخرت کی زندگی بن جائے۔ اتنا سکون ہے یہ ذہن بنانے میں کہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت سنور جائے، میں آخرت میں ذلیل نہ ہوں، مجھے اللہ حقیقی عزت عطا کرے، میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے جہنم کی آگ تو بہت بڑا عذاب ہے، اس کی گرم ہوا بھی نہ لگے۔ یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور پھر اللہ کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یحببکم اللہ، اتباع سنت سے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ جب محبوب بناتے ہیں نا تو ضروری نہیں کہ اللہ مال و دولت زیادہ دیتے ہیں، عمر لمبی دیتے ہیں، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ جب محبوب بنا لیتے ہیں نا، اللہ کا جو وعدہ ہے محبوبوں کے ساتھ، دولت کا نہیں ہے، جائیداد کا نہیں ہے، ادا کر دے ان کی مہربانی۔ اللہ کا جو وعدہ ہے اپنے محبوبوں کے ساتھ وہ یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دے۔ یہاں سے اگر آپ ساتھ دیں تو میں ایک بات سمجھانے لگا، معلوم ہوا اتباع سنت کرنے والا ضروری نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوں گے، سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے۔
اور صحابہ کرام محفوظ تھے. آخرت کے عذاب سے اللہ نے محفوظ رکھا. اللہ نے وعدہ کیا. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اتباع سنت کرنے والوں میں معقول بنا دوں گا، لیکن بتقاضۂ بشریت تم سے گناہ ہوں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ نہیں فرما تم سے گناہ ہی نہیں ہوں گے. انسان ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کلکم حتاؤون وخیر الحتائین التوابون، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تم سارے کے سارے خطا کار ہو، امتی ہو، گناہگار ہو، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہتر گناہگار وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں، سچی توبہ کر لیتے ہیں، توبۃ نصوحا. فرمایا اتباع سنت سے اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. جس آدمی کا یہ ذہن بن جائے، 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکیاں، اور مقصد یہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ معاف کر دے، اس آدمی کا ذہن بہت اعلیٰ ذہن ہے، اپنی بخشش کرانا چاہتا ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے. آپ نے علماء سے سنا، خطباء سے سنا، اس فقیر سے سنا، یہ جو صغیرہ گناہ ہیں وضو کرنے کے ساتھ اللہ معاف کر دیتے ہیں. ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے، کانوں کا مسح کیا، اللہ معاف کر دیتے ہیں. درود شریف پڑھا، گناہ معاف ہو. اللہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی، گناہوں کی کٹڑیاں تمہارے سروں پہ ہوتی ہے، نام اعمال تمہارے سیاہ ہوتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے سب سے بڑی فکر یہ کرو، چند روزہ زندگی میں اللہ تمہیں معاف کر دے. ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ محدث کبیر، اللہ کے سچے ولی لوگوں کو فرماتے تھے، میں تو خود کیچڑ بھرا ہوں، حالانکہ اتنے نیک، اتنا تقویٰ، لیکن اپنے بارے فرماتے تھے میں تو کیچڑ بھرا ہوں. آدمی کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میری خطائیں، میرے گناہ اتنے ہیں، اور میرے ہر کام میں رکاوٹ، ہر پریشانی میرے گناہ کی وجہ سے ہے. اس کے نتیجے میں استغفار، سنت کی اتباع، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائے. گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا اور حقوق العباد میں حقوق ادا کرنا اور اتباع سنت کرنا، اس سے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتا. تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر دست شفقت آپ کے سر پہ رکھا. تو میں سمجھا رہا تھا بہت سنتیں ہیں جن کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، جن پہ ہم عمل کرتے ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے یتیموں کے ساتھ پیار رکھنا، یتیموں کے ساتھ محبت رکھنی، اپنے خاندان، غیر خاندان،
جو بالغ نہیں ہوا بچہ اور بچی اور اس کے والد فوت ہو گئے، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ اور جانوروں میں عربی میں یتیم کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے، لیکن انسان میں یتیم اصل میں اس پہ بولا جاتا ہے نابالغ اور والد فوت ہو گیا۔ جب تک وہ نابالغ ہے یتیم کے درجے میں ہے، جب بالغ ہو گیا اس پہ لفظ یتیم نہیں بولا جاتا۔ فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر الم یجدک یتیما فآوی، آپ کو یتیم پایا پھر آپ نے کتنی شفقتیں اور مہربانیاں کی۔ پھر میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیموں کو وہ شفقت دی کہ باپ بن کے دکھائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا بیت المکرم فی یتیم المکرم، وہ گھر بڑا عزت والا ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ اخلاق اور محبت الہی، انسان کا اخلاق جتنا اعلیٰ ہوگا اتنی اللہ کی محبت زیادہ آئے گی۔ اللہ کی محبت جب زیادہ آئے گی، نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہوگی تو آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اخلاق کی بات کی اتنا زور دیا گویا اس جیسا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ اخلاق اعلیٰ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے مدینہ منورہ کو فتح کیا، یعنی سب مدینہ میرا بن گیا، وہ میں نے اخلاق اور کردار اور پیار کے ساتھ میں نے مدینہ کو فتح کیا۔ سبحان اللہ۔ دین تین چیزوں کا نام ہے، اور کتابیں بھری ہوئی ہیں، مدرسے بھرے ہوئی ہیں، لائبریریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل دین تین چیزوں کا نام ہے۔ اور یہ سارے مدرسے اس دین پہ محنت کر رہے ہیں، ساری لائبریریاں اسی پہ محنت کر رہی ہیں، سارے مصنفین جو حق پہ ہیں سب اسی پہ محنت کر رہے ہیں۔ عقائد حق کا عقیدہ درست، اللہ کے بارے میں عالم الغیب وہی ہے، حاضر و ناظر وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، بگڑی بنانے والا وہی ہے، زندگی و موت دینے والا وہی ہے، عزت و ذلت دینے والا وہی ہے، بگڑی بنانے والا وہی ہے۔ نبی علیہ السلام نبی آخر الزمان ہے، صحابہ محفوظ ہے، اللہ انہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ عقائد حق کا عقیدہ صحیح ایک چیز، اخلاق فاضلہ، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ اخلاق کا درجہ کہ یہ دین کا ثلث ہے، تہائی ہے۔ عقائد حق کا دین، اخلاق فاضلہ، اعلیٰ اخلاق، اور تیسری چیز ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنے، نیک اعمال کرنے۔ آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ، ستارے گنے جا سکتے ہیں لیکن صدیق اکبر کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی۔ مزہ تب آتا ہے انسان اعمال صالحہ میں، فرشتے لکھ لکھ کے تھک نہیں جاتے، حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان کتنا کامیاب ہے کہ بینک بیلنس چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، کاروبار اعلیٰ ہے یا کم ہے، جیب گرم ہے یا نرم ہے، امیر سمجھا
سمجھا جاتا ہے یا غریب سمجھا جاتا ہے، لیکن نام اعمال اس کا نیکیوں سے اتنا پر ہے، اتنا بھرا ہوا ہے کہ نیکیاں 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 نیکیاں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ یہ اللہ والوں کے سامنے کو آیت پڑھے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، وہ سمجھائیں تو انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اور جائیداد کے پیچھے انسان ذلیل ہونے والا، مال و دولت کے پیچھے، کاروباروں کے پیچھے، وزارت عظمیٰ کے پیچھے، کوٹھیاں اور بنگلے بنانے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ عیش و عشرت میں، آخرت میں ہو۔ پرسوں عالم میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا، کتاب العیدین چل رہا تھا، عیدین کا ذکر، تو عید میں سنت ہے آتے ہوئے اور راستہ اور جاتے ہوئے اور راستہ۔ محدثین نے بڑی وجہ بیان کی، یہ کیوں ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ آتے ہوئی راستہ اور جاتے ہوئی راستہ اور۔ علامہ عینی عمدۃ القاری میں زبردست جواب دیتے ہیں۔ ایک راستے سے آؤ گے، راستے میں لوگ ملیں گے، انہیں سلام دو گے، واپسی پہ اور راستہ ہوگا اور سلام والے مل جائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہوں، نیکیاں مل جائیں گے۔ اور بعضوں نے کہا ایک راستے سے آؤ گے اور غربا پہ نظر پڑے گی، دوسرے سے آؤ گے پھر اور غربا پہ نظر پڑے گی، سب تمہارے ذہن میں ہوں گے۔ جب بھی اللہ موقع دے گا تو سب کو خوش کرو گے اور تعاون کرو گے۔ لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے ایک وجہ بیان کی، مجھے بہت زیادہ پسند آئی، وہ یہ کہ عید کے موقع پہ آتی ہوئی راستہ اور ہے، جاتی ہوئی راستہ اور ہے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا جب تو آ رہا ہے تیری حالت اور ہے، اللہ نے رحمت کی، اب گناہ معاف کر دیے، واپسی پہ تیری حالت اور ہے، تبدیلی آتی ہوئی تو کچھ اور ہے، جاتی ہوئی تو کچھ اور ہے۔ یہ عید میں جو راستہ تبدیل کرنا ہے، یہ ضمناً بات آ گئی تو میں نے سمجھا دی۔ دین نام ہے تین چیزوں کا، عقائد حق کا، اخلاق فاضلہ، اعمال صالحہ۔ ہمارے علاقے میں ایک بچپن میں ہم عالم سنا کرتے تھے، فوت ہو گئے، شاہ ملتانی ہم انہیں کہتے تھے، عبد الرحمن نام تھا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے ایک دفعہ تقریر کی اور فرمایا میں تھوڑے سے ٹائم میں پورے قرآن کا ترجمہ سناؤں گا۔ میں نے ان کی بڑی تقریریں سنی تو کہنے لگے آج پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ قرآن میں دو چیزیں ہیں، کر نہ کر، 30 پاروں میں دو چیزیں، کر یہ کام کرنے، نہ کر یہ کام نہیں کرنا۔ سادی سی بات تھی، بڑی دل کو لگی۔ اسی طرح اگر دین کا خلاصہ کہیں بیان کرنا ہو تو کہو بھائی دین تین چیزوں کا نام ہے، عقیدہ درست ہو، اخلاق اعلیٰ ہو، اعمال نیک ہو، بس یہ دین کامل ہے، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی۔ نہ میں اس درجے کا ہوں نہ آپ اس درجے کے ہیں، شاید میں آپ سے اس درجے میں کم ہوں گا، آپ زیادہ ہوں گے۔ وہ کیا کہ ہمیں جو فکر کرنی چاہیے دین کی وہ نہیں ہے۔ آج اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھ لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
یہ کہتے کہ یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں. یاد رکھنا، انہیں دیکھ کے ہم کہتے یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، دنیا کی بھی کوئی فکر نہیں، ہر وقت آخرت کی فکر ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس درس سن کے جا رہے تھے. راستے میں ایک ماں بیٹا مکان بنا رہے تھے. پوچھا آج کیا آیت سنی ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. میرا حساب، آپ کا حساب تھوڑا ہے یا زیادہ ہے؟ دنیا میں ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑے جو 3 سوال ہونے والے ہیں یہ بہت جلدی ہونے والے ہیں. اس سے تو کوئی جلدی کام ہے ہی نہیں. اگر میں کہوں اس دروازے تک پہنچنا یہ جلدی ہے یا سوال و جواب جلدی ہے؟ اس کا پھر بھی پتا ہے زندگی ہوئی تو میں گیٹ تک پہنچوں گا، موت کے ٹائم کا نہیں پتا ہے. اور موت کے بعد فوراً برزخ کے حالات شروع ہو جاتے ہیں. تو انسان آخرت کی فکر جس طرح کرنی چاہیے اس طرح نہیں کرنا. صحابہ کرام ہوتے اللہ والے کہتے ہم انہیں دیکھ کے مجنون کہتے ہیں، دیوانے ہیں، انہیں کوئی دنیا کی فکر نہیں ہے. ولیکن اگر آج صحابہ کرام بالفرض آدمی کہہ سکتا ہے بالفرض وہ ہمیں دیکھ لیتے تو جو روٹین ہے وہ ہمیں مومن کامل نہ سمجھتے. شاید اکثر پہ فتویٰ لگاتے منافقت ہے، کلمہ پڑھتے وہ عمل نہیں ہے، دعویٰ کرتے وہ سنت کی اتباع نہیں ہے. جانے اللہ کے بعد پھر حقوق العباد میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے قیامت کا منکر، زبان سے انکار کرتا ہے. معلوم قیامت کا منکر انکار کرتا ہے. رب کائنات نے قیامت کا جب ذکر کیا کئی جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، ہو گیا. اتنی یقینی ہے کہ ہو گیا. اور ایک وہ ہوتا ہے یاد رکھنا، ایک آدمی حقوق العباد میں فرق لگاتا ہے، یہ 10 روپے، یہ 10,000، یہ 10 لاکھ، یہ 10 کروڑ فرق لگاتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا. ہم نے زندگی میں وہ بدبخت بھی دیکھے ہیں، جب آخرت کا معاملہ آئے گا تو دیکھی جائے گی یہ ایمان بہت کمزور ہے. آخرت کی فکر ہو تو بالآخرت یوقنون. ایک روپیہ 8 اٹھانے کی لوگ فکر کرتے تھے اور کرتے ہیں. تو میری بات یاد رکھنا اور ذمہ داری سے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی حقوق العباد میں فرق لگا رہا ہے اس کا عقیدہ قیامت کے بارے میں کمزور ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ بے ایمان ہے، میں کہہ رہا ہوں کمزور ہے، کمزور. کیونکہ حقوق العباد بہت نازک اور بہت مشکل معاملہ ہے. پگڑی باندھی ہوئی ہو، داڑھی سفید لباس، پکا نمازی، جہاں نشان بھی بن جائے، لیکن حقوق العباد میں فرق لگا رہا ہے، ادھورا ہے، ادھورا. کہتے ہیں نا یہ گھڑا، یہ برتن ادھورا ہے، یہ بھرا ہوا نہیں ہے. ساری نیکیاں کرنے والا لیکن حقوق العباد میں فرق لگانے والا بدبخت، ادھورا ایمان، ادھورا عمل، ادھورا دین اور اپنی آخرت پر بات کر رہا ہے. تو بات دور نکل گئی. الم یجدک یتیما فآویٰ. میرے لاڈلے پیغمبر آپ کو یتیم پایا، اب آپ یتیموں کے باپ بن جائیں اور آپ نے بن کے دکھایا. دین بدین پہ عمل کرنا ہے. جتنی سنتیں ہیں ان میں اخلاق
سب سے بڑی سنت ہے اخلاق آنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا کوئی امتی جس سے لوگ بولنا چھوڑ دیں اور وجہ پوچھی جائے خیال کرنا کہیں میں اس درجے میں نہ ہوں، معاذ اللہ، کہیں آپ نہ آ جائیں، کوئی ہمارا عزیز نہ آ جائے، چلو ہمارا دشمن بھی نہ آ جائے، اللہ محفوظ رکھے سب کو۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کے ساتھ لوگ بولنا چھوڑ دیں، پوچھا جائے کیا وجہ، یار زبان دراز ہے، جب بھی بات کرو تو یہ آگے ہٹ کرتا ہے، تانا دیتا ہے، اس لیے میں اس سے جان بچا کے نکل جاتا ہوں۔ اور یہ حدیث خدا نہ خواستہ بیوی زبان دراز ہے اس کو بھی سناؤ، اگر کسی کو خامد نے بلانا چھوڑ دیا ہے زبان درازی کی وجہ سے، میرے آقا نے فرمایا سب سے برا انسان۔ اور اگر بیوی نے چھوڑ دیا ہے خامد کو، بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، بہن نے بھائی کو چھوڑ دیا، استاد نے شاگرد کو چھوڑ دیا، شاگرد نے استاد کو چھوڑ دیا، داماد نے سسر کو چھوڑ دیا، سسر نے داماد کو بلانا چھوڑ دیا، ساس نے بہو کو چھوڑا، بہو نے ساس کو چھوڑ دی، کس وجہ سے؟ زبان غلط استعمال کرتے ہیں۔ میرے آقا قربان جاؤں کیسی بات سمجھا گئے، سب سے برا انسان ہے کہ لوگ بات نہ کریں، کیوں نہ کریں یار؟ اخلاق میں جب بھی بات کرتا ہے ایسی بات کرتا ہے کہ انسان جل جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا میں نے مدینہ منورہ کو فتح کیا ہے اخلاق کے ساتھ۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، یہ جو تصوف ہے نا، یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، تصوف ایک اعلیٰ درجہ ہے عمل کا۔ بس ایک عمل کیا میں نے، ایک کیا مدنی لاہوری نے، ایک کیا شیخ عبد القادر جیلانی نے، ایک کیا صدیق اکبر نے، تمام اولیاء رحمہ اللہ تعالی، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی۔ وہی صبح کی 2 فرض ہیں، فرض 2 سنتیں ہیں، زور کی 4 ہیں، نماز اسی طرح ہے۔ عمل میں کیسے فرق آیا؟ جس نے تصوف اور تزکیہ کیا اس کا عمل اللہ پاک اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں، دوسرے نے پڑھا اسے وہ درجہ نہیں ملا۔ تو معلوم ہوا تصوف اور تزکیہ ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ عمل میں پرواز آ جاتی ہے، عمل میں پرواز آ جاتی ہے، کرنے کی دیر ہے، تکبل تو آوازیں گونجتی ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئی بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ظاہری آواز نہیں آ رہی، لیکن روحانیت اتنی ہوتی ہے کہ آگے پیچھے بیٹھنے والے بھی معطل ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان میں تصوف اور تزکیہ آ جائے۔ اور اگر کوئی کہے کہ مولوی ایسے زور دیتے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے آنے کے 3 مقصد ہیں، یتلو علیہ، قرآن پڑھنا پڑھانا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن حدیث کا ترجمہ اور مسائل، ویزکیہم اور تزکیہ کرنا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی 2000 سال کے بعد دعا سامنے آئی۔ یہ غلط فہمی ہے، دعائیں مانگا کرو، کبھی بھی بات بھی نہ کیا کرو کہ دعا قبول، جو مانگو یقین کر لو ہو گئے۔ جس دن آپ کا یہ یقین بن گیا ہر دعا میری قبول ہو رہی ہے، اپنے ٹائم پہ ملے گی، آپ کامیاب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام 2000 سال پہلے اللہ ایسا نبی بھیج، آخری پیغمبر 3 کام کرے، یتلو، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو معلوم ہوا تزکیہ اور تصوف میرے آقا کے 3 مشنوں میں سے ایک مشن ہے۔ اب میں کیا بات سمجھانا چاہتا تھا، میں کیوں تصوف شروع کر دیا؟ تصوف والے کہتے ہیں کہ تصوف کا خلاصہ ہے قرآن۔ کسی نے کہا
اور کسی نے کمال کر دی، اس میں بھی ساری چیزیں آ گئی. کہا نہیں، تصوف نام ہے خدمت خلق کا، مخلوق خدا کی خدمت کرو، یہ تصوف ہے. چاہے وہ ڈاکٹر بن کے، چاہے وہ حکیم بن کے، چاہے وہ تاجر بن کے، چاہے وہ استاد بن کے، چاہے معلم اور معلمہ بن کے، چاہے مفت مشورے دے کے، چاہے راستہ صاف کرنا کے کانٹے ہیں، روڑے پڑے ہیں میں صاف کر دوں، چاہے مدرسے کی خدمت کر کے، چندے اکٹھے کر کے کہ خدمت خلق ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، چاہے رو رو کی دعا کرنی، اللہ فلاں گنہگار ہے، سمجھاؤں تو مجھے مارے گا ڈانٹے گا، لیکن وہ فلاں گناہ میں پھنسا ہوا ہے، اللہ میرا بزرگ ہے یا عزیز ہے یا دوست ہے یا دشمن ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے. خدا کی قسم جب یہ عادت بن جائے، فلاں کنجر اور کنجری، یا اللہ میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہدایت دے دے، یہ بھی خدمت خلق ہے. تو بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ خدمت خلق یہ تصوف ہے، جس میں خدمت خلق آ جائے گی انشاءاللہ وہ مزکا اور پاکیزہ ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا سید القوم خادم ہو، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، سردار خدمت خلق کرتا ہے. میرے آقا نے جنگ کے موقع پہ اپنی ڈیوٹی لگائی، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا، فلاں کام کروں گا. کیوں؟ سید القوم خادم ہوں، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز پھر جب عطا رحمان صاحب نے موقع دیا اس موضوع کو یہاں سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.